خوشبو کی تو اس کی مہک ہی لے کے آؤ گے. حضرت کعب الاحبار عظیم تابعی فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ عز و جل کاتب کلمتین وضعها تحت العرش قبل ان یخلق الخلق. مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے اپنے عرش کے نیچے 2 باتیں لکھ دی تھی, اور وہ ایسی 2 باتیں تھی کہ وہ آپ کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی اللہ نے آج تک نہیں بتایا. پوچھا گیا وہ کون سی 2 باتیں تھی؟ فرمایا ایک یہ بات اللہ نے لکھ دی تھی کہ اگر ایک شخص لو کان رجل یعمل عمل جمیع الصالحین بعد ان تکون صحبتہ مع الفجار, ایک شخص نے اتنے نیک عمل کیے کہ سارے صالحین کے عمل اس نے کر ڈالے, عبادتیں سب کچھ کر ڈالی, مگر بعد میں فاسق فاجر دنیا دار اللہ کے نافرمانوں کی صحبت میں جا بیٹھا, تو فرمایا اس کے عمل رائے گاں جائیں گے, قیامت کے دن وہ انہی فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فجار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسرا کلمہ اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ دوسری جانب اگر اس شخص نے غلطی سے زندگی میں گناہ کیے تھے, فسق و فجور کیے تھے, مگر ساری گناہوں بھری زندگی کے بعد اسے خیال آ گیا تو صحبت ابرار اختیار کرنا, نیکوں کی صحبت میں چلا گیا, اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا, قیامت کے دن ابرار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اندازہ فرما لیں. اس لیے جب سنگت اور صحبت کا فیصلہ کرو تو سوچا کرو, ہر ایک سنگت آپ کے دل پر اثر کرے گی, یا دل کو مریض کرے گی, یا دل کو صحت مند کرے گی, یا دل کو میت کرے گی. یہ دوستی سنگت صرف دوستی نہیں ہے, اس کے اثرات قلب پر ہیں, اور دل کے اثرات میں قیامت تک اپنا کام کرنا ہے. تو سنگت, دوستی, مجلس, صحبت کا جب فیصلہ کرو تو دیکھ کر کرو کہ اس کی صحبت میرے دل پر کیا اثر کرے گی. اولیاء اللہ نے اور عرفاء نے کہا ہے کہ اگر دنیا داروں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا شروع کرو گے, سن لو 8 چیزیں, تو رفتہ رفتہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جائے گی. 24 گھنٹے وہ بات ہی کروڑوں کی کریں گے, لاکھوں کی, کاروبار کی, تجارت کی, نئی نئی سکیمیں, نئے نئے پلان, ان کی مجلس اور صحبت میں بات دنیا کی ہوگی, دل طالب دنیا بن جائے گا. اگر فقراء کی مجلس میں بیٹھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا, غریبوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو دل میں اللہ کا شکر آئے گا کہ ان کا حال سنو گے اور اللہ پر اپنی نعمتوں کو یاد کرو گے, شکر آئے گا. اگر بادشاہ, امراء, وزراء, سلاطین کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو دل میں تکبر اور سختی آئے گی. عورتوں کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے زیادہ تو دل میں شہوت آئے گی. بچوں اور یہ جو جوان لڑکے آج کل, ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو زندگی کے لاہو لعب اس کی رغبت پیدا ہوگی, کھیل تماشے کی طرف دل چلا جائے گا. فاسقوں کی مجلس میں بیٹھو گے, گناہگار, نافرمان, فاسق و فاجر, زانی, شرابی, دنیا بھر کے جہان کے پاپ کرنے والے, اگر ان کی مجلس و صحبتوں میں اکثر و بیشتر بیٹھو گے تو گناہ کے کرنے پر تمہارا دل جری ہو جائے گا. وہ جو ایک چھوٹا سا گناہ کرنے سے بھی کبھی ڈرتے تھے, اب بڑا بڑا گناہ کرنے سے بھی ڈر نہیں آئے گا, جسارت پیدا ہو جائے گی گناہ گاری کی. اور اس کے برعکس اگر صالحین, اولیاء, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو عبادتوں کی رغبت پیدا ہوگی, طاعت کی رغبت پیدا ہوگی, اللہ کی یاد پیدا ہوگی, آخرت کا خوف و خشیت پیدا ہوگی. اور اگر علماء کی, صالح علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو علم اور ورع آئے گا, معرفت آئے گی.
الغرض جس کی بھی صحبت آپ اختیار کریں، ہر صحبت ایک اثر چھوڑتی ہے، اور وہ اثر دل پر ہوتا ہے. یا دل کو مریض کرتی ہے یا دل کو صحیح اور سلیم کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صالح صحبت، نیک صحبت، چونکہ ہر وقت اللہ کی یاد کی صحبت ہے. اللہ والوں کی مجلس و صحبت میں بیٹھو گے تو وہ کسی نہ کسی طریق پر اللہ ہی کی بات سنا دیں گے، کوئی اللہ کی یاد ہی کرا دیں گے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر، حسن و جمال کا ذکر، آخرت کا ذکر، رویت و دیدار کا ذکر، اس کی عنایات کا ذکر، انعامات کا ذکر، کسی نہ کسی طور ان کی بات اللہ کی بات پہ ختم ہوگی. ہر وقت کان اللہ والوں کی مجلس میں چکے اللہ کی بات سنیں گے تو رغبت اللہ کی طرف پیدا ہوگی. یہ آپ کو صحبت کی علامت بھی بتا دی ہے. صحبت صالح شکلوں سے نہیں ہوتی، جبے اور قبے سے نہیں بنتی، بڑے بڑے اماموں اور جبوں سے نہیں بنتی، شکلوں اور حیاتوں سے نہیں بنتی. بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باروں دھوڑے لتاں گوڈے تیرے اندر رہی پلیتی، وہ دنیا دارا رب دے نال بھی 420 تو کی تھی. شکلوں سے صحبت نہیں بنتی، دل سے صحبت بنتی ہے. صحبت کی سادہ علامت ہے جس مجلس میں بیٹھیں اور اٹھ کر واپس جائیں، دروازے سے نکلتے ہوئے دل کا حال دیکھیں، جانچ کر مراقبہ کریں اور دیکھیں اگر دل اللہ کی طرف راغب کر کے جا رہے ہیں تو پلٹ کر اس صحبت میں آنا کہ وہ صحبت اللہ کی یاد دلانے والی صحبت تھی. اور اگر گھنٹوں ساری رات بیٹھے اور دل اللہ کی طرف راغب ہونے کی بجائے، آخرت کی طرف راغب ہونے کی بجائے، اللہ سے محبت کرنے کی بجائے، خشیت کی بجائے دل میں غفلت پیدا ہوئی، نمازیں چھوٹنے لگی، عبادت ترک ہونے لگی، للہیت نہ رہی، تو سمجھو کہ زہر کھا رہے ہو اس صحبت کی شکل میں. اللہ والوں کی صحبت ایک تو اس لیے کہ وہ خود اللہ کی صحبت اور ہم نشینی ہے. دوسری یہ کہ جس صحبت میں اللہ کا ذکر ہوگا اس مجلس میں نظر بے شک نہ آئیں، اس میں فرشتے بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ گویا ملائکہ کے ساتھ عرش پر عالم ملکوت میں تو جا نہیں سکتے، زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے فرشتوں کے ساتھ مجلس کر کے آتے ہیں. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث اور درجنوں حدیثیں ہیں، درجنوں متفق علیہ، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ فرشتے تلاش میں رہتے ہیں کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور یاد کی ہو، جہاں آواز آتی ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتے آواز دیتے آ جاؤ ہمیں اپنی رغبت مل گئی، جمع ہو جاتے ہیں اور زمین سے لے کے آسمان دنیا تک پوری فضا بھر دیتے ہیں. فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں. اگر اس صحبت اور سنگت میں بیٹھو گے تو گویا لمحے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر آؤ گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم و ترمذی ابن ماجہ میں آقا نے فرمایا انہو قال لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی آپ کسی ایسی مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے اور اللہ کی بات کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں تمہیں، رحمت اللہ کی تمہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور تمہارے دلوں پر سکینہ سکون الہی نازل ہوتا ہے بارگاہ الہی سے. اور ان کا ذکر پھر اللہ، آپ کا ذکر اللہ عرش پر فرشتوں سے کرتا ہے. دیکھا میرے بندے میری بات سننے گئے تھے، ہائے ہائے میری بات سننے گئے تھے، وہ میری بات سننے گئے تھے، میں ان کی بات یہاں کرتا ہوں عرش پر. ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یلتمسون مجالس الذکر یجتمعون عند الذکر. جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو اس مجلس میں فرشتے دوڑے دوڑے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں.